آپ کو سوال ہی بھول گیا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ تو پھر مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں اس اس آیا کا ایک پس منظر ہے، آیا کا پس منظر بڑا تلخ ہے. اور چپ کرو تم، ایک منٹ چپ کرو مولوی صاحب. اس آیت کا ایک بڑا پس منظر ہے. آپ کو سوال آپ کے ذہن میں آ جائے. مجھے ایک منٹ بات کرنے دو میرے محترم ناظرین. ایک صحابی کا نام ہے، بڑا مشہور ہے، طلحہ ابن عبید اللہ. طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور پرانا صحابی ہے، مکی ہے، اور یہ عائشہ کے خاندان کا. اور عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں، عشرہ مبشرہ کے نام بھائی چپ کرو پلیز تم چپ کرو. نہیں تم نام تو بتا دے، بات سننے دو نا، موضوع چینج نہ کرو. عشرہ مبشرہ کی حدیث ہمارے نزدیک باطل ہے. عشرہ مبشرہ میں صرف ایک مبشر ہے، امیر المومنین علیہ السلام. نام ہی نہ لیں. جب حدیث باطل ہے، جب حدیث آپ کے نزدیک باطل ہے تو آپ اس سے دلیل کیسے اخذ کر سکتے ہیں باطل چیز سے؟ اللہ یاری صاحب، آپ ایک بچے کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح بیہیو نہ کریں آپ پلیز. شیر شاہ شیر شمشیر. اوکے، اتنا بدتمیز آدمی یار، ایک بات ہی نہیں کرنے دے رہا. اب دیکھو قادری صاحب، اب اگر میری بات کا حدیث باطل ہے، آپ کی حدیث و حدیث باطل ہے، تو میں آپ کو باطل چیز سے دلیل نہیں لینے دوں گا. او بھائی آپ کے خلاف ہے. اچھا، طلحہ ابن عبید اللہ التیمی جماعت عمریہ کے نزدیک غلط کر رہے ہیں آپ. ناظرین آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا آپ بھائی یہ بڑا بدتمیز آدمی، بڑا بدتمیز آدمی ہے. مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ابھی آپ کو میں جب بات ختم ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا. طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے، ہمارے نزدیک عشرہ مبشرہ کی حدیث باطل ہے، جھوٹ ہے. وہ سب جہنمی ہیں سوائے امیر المومنین علیہ السلام ایک دو کے، باقی جہنمی ہیں. اچھا، یہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی یہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. یہ عائشہ کے خاندان کا آدمی ہے، عائشہ کے چچازاد بھائی ہے، اور اس کے یعنی ان کے پردادا ایک ہیں، عائشہ اور اس کے طلحہ ابن عبید اللہ التیمی. مولوی صاحب میں آپ کو واپس لے کے آؤں گا، ابھی مجھے بات کرنی ہے. تو یہ جو تھا طلحہ جو تھا کیا کرتا تھا؟ طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا تھا. کس طرح؟ میں کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب التفسیر المنثور فی الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، لکھی گئی ہے سیوطی صاحب کی. یہاں پہ کچھ احادیث آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الجزء السادس، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، دار الفکر بیروت میں. قادری صاحب یہ اچھی طرح سے سن لیں، صفحہ نمبر 639. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیات ہیں. یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. آیا یہ ہے کہ بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جایا کرو، جب وہ آپ کو بلائیں تو آیا کرو اور اپنی بات کرو، وہاں سے نکل جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے ہیں، آپ کو منع نہیں کرتے آنے سے بغیر اجازت کے، لیکن اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. یہ سبب اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی چیز طلب کرو، کوئی برتن وغیرہ، تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف نہ دیکھو. ذالکم اطہر لقلوبکم ولقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں. اچھی طرح سے سن لے قادری صاحب، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ازواج کسی ان کی عورت کے ساتھ شادی کرے، نکاح کرے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، یہ آیت آپ نے پڑھ لیا، اب اس کی حدیث دیکھیں کہ یہ ایک احادیث ہے یہاں پر. وَأَخْرَجَ، یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 643 ہے، سورہ احزاب، تفسیر الدر منثور. وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابن عباس فی قوله، ابن ابی حاتم اور ابن مردوی نے روایت کی عبداللہ ابن عباس سے
ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں. یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نزلت فی رجل ہم ان یتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص تھا جس کی وہ ارادہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو میں ان کے ایک عورت کے ساتھ شادی کروں گا. سفیان ثوری نے کہا ذکروا انہا عائشہ، سفیان ثوری نے کہا وہ عورت عائشہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے سن لو کہ کس نے ازواج کی بے حرمتی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کہا ہے مائیں ہیں یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. عائشہ نے اسی لیے کس لیے بولا تھا؟ وہ عورت عائشہ ہیں جس کے متعلق ایک صحابی نے غلط ارادہ کا اظہار کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. اچھا، اس کے بعد دوسرا حدیث، اور یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے بھائی، ہم یہاں پہ کوئی تبرہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی اپنی کرتوت ہے صحابہ کی. اب آپ کا ایمان ہے کہ تبرہ ان سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وَأَخْرَجَ ابن مردوہ ابن عباس قال رجل لئن مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں ایک صحابی تھا مردود، اس نے کہا محمد، اس نے رسول بھی نہیں بولا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں تو میں کیا کروں گا؟ لأتزوجن عائشہ، میں عائشہ سے نکاح کروں گا، میں عائشہ سے مجھے خواہش ہے، شوہر کو مرنے دو، میں فوراً عائشہ سے نکاح کر دوں گا. فانزل اللہ، تو اس وقت اللہ نے نازل کیا وما لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ رسول کی اذیت نہ کیا کرو کمینوں، اور ان کے کسی عورت کے ساتھ تمہاری نکاح نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عبد الرحمن بن زید بن اسلم بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے روایت کیا ہے زید بن اسلم سے جو بخاری مسلم کا راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بری خبر پہنچی ہے جو ان کی اذیت کے باعث ہے. ان رجلا یقول، ایک شخص ہے جو کہتا ہے ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت فلانۃ من بعدہ، کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں فلانیہ سے، فلانے سے میں شادی کروں گا. فکان ذلک، ہمیں پتہ ہے کہ فلانا کون ہے، عائشہ اس کی بات ہو رہی ہے. فکان ذلک یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت باعث درد ہے، باعث درد. کوئی باغیرت آدمی ہو نا، آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ فلانا مر جائے میں آپ کی بات کرے کہ آپ مر جائے میں آپ کی بیوی سے شادی کروں گا، تو لازمی بات ہے یہ آپ کی غیرت کو بہت ٹیس پہنچتا ہے اس سے. اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی. وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم السدی، ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا، یہ سدی بھی بخاری مسلم